نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحزن إن الله معنا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو یقیناً اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے. حضرات، آج میری تقریر کا عنوان صدیق اکبر بحیثیت محبت رسول ہے. شاعر کہتا ہے کہ لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے، لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر گھر بن گیا صدیق اکبر کا، لٹ لٹ کر گھر بن گیا صدیق اکبر کا. حضرات یاد رکھیں کہ جہاں خدمات دین میں صدیق اکبر کا نام سب سے پہلے آتا ہے، خلافت میں آپ کا نام سب سے پہلے آتا ہے، راہ خدا میں مال پیش کرنے میں آپ کا نام سب سے پہلے آتا ہے، وہی اگر اس شاقر مصطفیٰ کی بات کی جائے تو سر فہرست اول درجے پر آپ کا نام آتا ہے. تھوڑے سے وقت میں آپ کے عشق رسول کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. میں چند مناظر آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ تعالی ہمیں بھی اس عشق رسول کا ایک ذرہ عطا فرما دے. عزیزان ملت اسلامیہ، ہر انسان کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے جس کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، جس کے حصول کے لیے وہ شب و روز محنت کرتا ہے. صدیق اکبر کے زندگی کے بھی تین مقاصد تھے اور اپنی زندگی کے مقاصد کو انہوں نے خود بیان فرمایا ہے. حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زندگی میں تین چیزیں چاہیے، تین چیزیں پسند ہے. یا رسول اللہ پہلی چیز یہ ہے کہ میرا جتنا مال ہے وہ سارا آپ کے قدموں میں قربان کر دوں. یا رسول اللہ مجھے اللہ نے جتنا مال عطا کیا ہے وہ سارا آپ کے قدموں میں نچھاور کر دوں. صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ میری دوسری خواہش یہ ہے کہ میں ہر وقت آپ کی بارگاہ میں حاضر رہوں. تیسری خواہش کا اظہار کرتے ہوئے آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میرے جان و مال سب آپ کے نام پر قربان، جان آپ کے نام، مال آپ کے نام، لیکن تیسری چیز مجھے اپنے لیے چاہیے. حضور نے فرمایا وہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرے پاس رہ جائے تو ایک چیز رہ جائے، النظر الی وجہک یا رسول اللہ. یا رسول اللہ اگر میرے پاس رہے تو یہ رہے آپ کا چہرہ ہو اور میری آنکھیں ہو، ہر وقت آپ کا چہرہ میں کھلے قرآن کی طرح تکتا رہوں. یا رسول اللہ آپ کے دل صحبہ کی طواف میں میری نگاہیں مصروف رہے. مجھے چاہیے تو یہی چاہیے، سب کچھ آپ کو دے دوں اور آپ کو تک تک کے کہتا رہوں. گھر لٹا کے آ بیٹھے تیری نظر کے سامنے، گھر لٹا کے آ بیٹھے تیری نظر کے سامنے، اب تم ہمارے سامنے اور ہم تمہارے سامنے. یا رسول اللہ اگر میرے پاس رہے تو یہ رہے آپ کو تکتا رہوں اور اسی بات میں اپنی زندگی کے شب و روز گزار دوں. حضرت سیدنا صدیق اکبر کا مقصد یہی تھا کہ حضور کے پیار میں اپنے آپ کو فنا کر دوں، اپنی ذات کو حضور کی ذات میں فدا کر دوں. صحابہ نے بھی کہا جب صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں تو نظریں حضور کے چہرے پر رہا کرتی، نظریں حضور کی طرف رہا کرتی، جتنا دیکھا جا سکتا تھا اتنا حضور کو دیکھا کرتے. حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں میرے والد سارا دن حضور کی بارگاہ میں گزارتے، جب رات کو اجازت ہوتی کچھ وقت آرام کے لیے گھر آتے تو ایسے حضور کی یاد میں رویا کرتے، ایسے حضور کی یاد میں تڑپا کرتے جیسے کئی سال ہو گئے حضور کو دیکھا ہی نہیں، جیسے پتہ نہیں کتنا ایسا ہو گیا حضور کو دیکھا ہی نہیں. گھر آتے تو حضور کی یاد میں رویا کرتے، حضور کی یاد میں تڑپا کرتے. اللہ اکبر. علماء تشریف فرما ہے میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ غار ثور کے 3 دن ہوئے کوئی نہ کوئی کیا مقصد تھا؟ کیا رسول اللہ چھپے تھے؟ اگر چھپنا ہوتا تو مکہ سے چھپ کے نکلتے نا. رسول اللہ چھپ چھپا کر تو مکہ سے نہیں نکلے. کئی دشمن رات کو حضور کے دروازے پر ننگی تلوار لیے ہوئے کھڑے تھے کہ اگر رسول اللہ نکلے تو حملہ کر دیں گے. رسول اللہ شان و شوکت کے ساتھ سینہ تان کے نکلتے ہیں تو کافر اندھے ہو جاتے ہیں، رسول اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکے. میرے نبی جب مکہ سے چھپ کے نکلے، سینہ تان کے نکلے تو غار ثور میں چھپنے کا تو کوئی مقصد نہیں تھا. تو غار ثور کا مقصد کیا تھا؟ مجھے سمجھ یہ آتا ہے صدیق اکبر نے کہا
تھا النظر الی وجہک یا رسول اللہ دل کرتا ہے اور کچھ نہ ہو آپ کا چہرہ اور میری آنکھیں ہو. رسول اللہ نے فرمایا لو ابو بکر 3 دن اور 3 راتیں اور کچھ نہیں ہوگا, جتنا دیکھ سکتا ہے دیکھ لے, جتنا دل کے ارمان پورے کر سکتا ہے کر. اللہ اکبر. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق رسول کی کوئی مثال نہیں نظر آتی. آپ کا عشق رسول بے مثال تھا, آپ کا عشق رسول بے مثال تھا. سیدنا اللہ اکبر جب حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی مبارک کا یہ انداز اپنایا نا جس میں حضور آج زندہ ہے, جب حضور علیہ السلام نے قبر انور کے اندر رونقیں افروز ہوئے تو صدیق اکبر حضور کی یاد میں رویا کرتے, حضور کی یاد میں تڑپا کرتے, دیدار مصطفیٰ کے لیے مسئلہ کرتے. عزیزان ملت اسلامیہ, واقعی اور حکیم میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 جمادی الاخری سن 13 ہجری دوشنبہ مبارکہ کے دن آپ نے غسل فرمایا. اس دن سردی بہت زیادہ تھی جس کی وجہ سے آپ کو بخار آ گیا اور 15 دن تک آپ بیمار رہے. حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ محبوب مصطفیٰ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال مبارک کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے مجھے بلایا اور اپنے سر کے قریب بٹھا کر فرمایا اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میرا وصال ہو جائے یعنی میری روح میرے جسم سے نکل جائے تو مجھے یعنی میری روح میرے جسم سے نکل جائے تو مجھے سرکار کے پہلو کے پاس لے جانا, یعنی میرا جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے سامنے رکھ دینا اور عرض کرنا حضور آپ کا ابو بکر یار رفیق مزار بھی بننا چاہتا ہے, یعنی حضور آپ کا صدیق آپ کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے. اگر حجرہ مبارک کا دروازہ خود بخود کھل جائے تو مجھے سرکار کے پہلو میں دفن کر دینا, اور اگر دروازہ نہ کھلے تو مسلمانوں کے قبرستان جنت البقیع میں دفن کر دینا. حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ وصیت کے مطابق میں آگے بڑھا, میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر آپ سے یہاں دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے, ابو بکر آپ سے یہاں دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے. پھر میں نے کیا دیکھا کہ روضہ اقدس کا دروازہ کھل گیا اور اندر سے آواز آئی حبیب کو حبیب کے پاس داخل کر دو, بے شک حبیب کی ملاقات کا مشتاق ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ روضہ اقدس سے جو آواز آئی کہ حبیب کو حبیب کے پاس داخل کر دو, اس آواز کو تمام حاضرین حتیٰ کہ مسجد میں موجود تمام لوگوں نے سنی. اسی لیے تو شعر کہتا ہے کہ سایہ مصطفیٰ مایہ استفا عزت و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام, جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ ایسے یار نبوت پہ لاکھوں سلام. الحمدللہ.